سلیم صاحب اتنا مت اڑیے ہوا میں نے میسج آپ کو کیا بٹ وہ میسج پہلے ہی چلا گیا وائس والا، اس لیے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر کے ڈبل سے کیا کیونکہ کہیں آپ اسے پڑھنے کے بعد بلاک نہ کر دیں، مجھے یہ خیال آیا تو میں نے سوچا کہ میں ایک بار میں سارا کر دوں، وہ غلط چلا گیا یعنی آدھا چلا گیا تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کرا تاکہ میں پورا کا پورا وائس بھیجوں۔ اس سے پہلے آپ نے مجھ پر گالیاں برسانا شروع کر دیا، چھچورا یہ وہ فلانا ڈھگانا۔ خیر یہ آپ کے رضوی خان وادے کی پہلے سے دقت رہی ہے، بات تو تم کو کرنا آتا نہیں، اور تم کیوں بات کرو گے، گالیاں ہی تو بکو گے نا۔ ایک گالی میں نے تمہیں دی ہو تو بتاؤ مجھے۔ خیر تمہارا کچھ نہیں کیا جا سکتا، تم کو رپلائی دینے کے لیے ہی میں یہاں پہ میسج کر رہا ہوں، مگر تمہارا میسج مجھے واٹس ایپ پہ یہ آیا ہے کہ میں نہ تو میسج پڑھتا ہوں نہ دیکھتا ہوں وغیرہ، اور پہلے خود مجھے دعوت دی کہ جا کے واٹس ایپ پہ سارا کا سارا ٹائپ کر کے مجھ کو بھیجو۔ تو وہابیوں سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایک گھنٹہ ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس 10 منٹس بھی نہیں ہے۔ بادب آپ سے بات کر رہا تھا میں نے کیا غلط کیا وہاں پر؟ یہ ہے آپ کی اوقات جو آپ دکھا رہے ہو یا وائس میسیجز میں کہ تم چھچورے ہو، تم حرامی ہو، میں بات نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ ارے تم کیوں کرو گے، بھاگ رہے ہو تم اس کوشچن سے۔ اور جہاں تک بات ہے تدریب الراوی کی، وہ غریب سند سے ان تک پہنچی، اور جیسا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جلد 5 میں لکھا ہے اس بات کو باقاعدہ کہ ضعیف روایت کو لیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ مرسل کو بھی، اس حالت میں جب فضائل کے باب میں بات کی جا رہی ہو۔ دوسری بات آپ نے اس میں یہ بھی کہا کہ امام حاکم کی جو مستدرک والی روایت ہے اس کے اندر تواتر کے اوپر امام حاکم نے کلام کیا ہے، تو وہ بالکل صحیح لکھا، کیونکہ جو حدیث مشہور ہوتی ہے وہ بھی تواتر کے جملے میں چلی جاتی ہے، تو انہوں نے وہ بات لکھی۔ مگر میں بتاتا اس کے پہلے آپ نکل لیے، آپ نے واٹس ایپ کا بولا، اس کے بعد پھر آپ اپنی اوقات بتانے کے لیے یہاں آ گئے۔ تو برائے مہربانی میری زبان مت کھلواؤ، پھر کہو گے کہ علماء کو گالیاں دی ہیں، اور میں تم جیسے چھچورے لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دڑ کے بھاگوں گا یا کچھ کروں گا، ان میں سے تم ہو۔ تم نے لکھا کہ 6 بجے بعد کال کرو، میرے پاس ہے تمہارا میسج، اور 6 بجے بعد تم اٹھا نہیں رہے ہو فون کال ہمارے۔ ضرورت کیا ہے ویسا کرنے کی، سیدھے بات کرو نا اگر اتنے بڑے عالم ہو تو۔ پھر واہ ناصبی واہ، تو نے بولا کہ میں نے جیسے ہی امام علی کو علیہ السلام لکھا میری رافضیت سمجھ میں آ گئی، مطلب میں یہ تفضیلی چیزیں اور یہ ساری چیزیں تو اس بات سے ناپتا ہے کہ علیہ السلام میں نے لگایا، تو امام بخاری کو کیا کہے گا جنہوں نے علیہ السلام لگایا ہے، مسلم کو کیا کہے گا جنہوں نے علیہ السلام لگایا ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو کیا کہے گا جنہوں نے علیہ السلام لگایا ہے، یہاں تک کہ تیرے پیر و مرشد تیرے بھگوان احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی علیہ السلام کہا ہے امام حسین علیہ السلام کو رسالہ تعزیہ داری میں، حسنین کریمین علیہ السلام۔ اب ان پہ بھی کیا تو تفضیلی فتویٰ لگائے گا تیرا؟ مگر تجھے تو خیر ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکنا ہے، دکھتا تو تجھے کچھ ہے نہیں، وہاں پہ بھی تو نے دوگلا پن کرا تیری وائس کلپ میں۔ اتنا بھاگ کیوں رہا ہے تو یار؟ ہاں کیا لکھا تم نے کہ اہل حدیثوں سے 11 گھنٹہ بات کرتے ہو، مجھے 2 منٹ میں ہی جان چکا ہوں، کیوں بھاگ رہے ہو؟ دیکھو ایسا ہے بیٹا کہ حضرت علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، تقریباً یہ ریکارڈ اس نام سے جو ریکارڈنگ ہے میری 25 منٹ کی، اس میں نے تقریباً کئی کتب کے حوالے دیے، کئی کتب کے، اور تم لوگوں کی جو سب سے بڑی بیس ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت المستدرک میں، جس کو امام حاکم متواتر کہہ رہے ہیں، اور تم نے خود فون پہ قبول کیا کہ وہ متواتر روایت نہیں ہے، تو اس کو تو تم نے بھی مان لیا کہ اس روایت میں تواتر نہیں ہے۔ تواتر جسے کہا جائے گا، جسے تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوگا، اس روایت کے لیے کیا ضروری ہے، یہ جا کر کسی مدرسے میں شیخ الحدیث سے پتہ کرو۔ آئی سمجھ میں بات بیٹا؟ تو اس بات کو تو تم نے بھی مانا کہ امام حاکم کا یہ کہنا کہ یہ متواتر ہے، اس کو تواتر حاصل ہے، غلط ہے۔ ثانیاً حضرت مولائے کائنات کے حوالے سے کہ ان کا یہ کہنا کہ وہ مولود کعبہ ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں، اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کی تضعیف کی ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں معتبر ہوتی، فضائل اعمال میں معتبر ہوتی نا، لیکن کسی جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں کہاں معتبر ہوگی؟ جو سرے سے واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، تو اس کے لیے تم ایڑی چوٹی کا ایسی 1000 روایتیں ضعیف لے کر آؤ، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کو اعمال پہ ابھارنے کے لیے، کسی ایک وظیفے وغیرہ کی ترغیب کے لیے اگر ضعیف روایت پڑھی جائے تو وہ معتبر ہے، اس سے مسائل کا استخراج نہیں ہوگا، لیکن واقعہ گڑھنے کے لیے بھی کیا ضعیف روایت قبول ہوگی؟ سب سے پہلے میری 24 منٹ کی ریکارڈنگ کا جواب لے کر آؤ، جتنے حوالے میں نے پیش کیے ان کی تردید کرو۔ اب
تفضیلیوں کے نزدیک تم جیسے اور اہل تشیع کے نزدیک تمہارے بڑے بھائیوں کے نزدیک جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اہل السنہ کی کتابوں میں امام حاکم رحمہ اللہ اور اس کے بعد کی جو ازالۃ الخفا اور بہت ساری اہل تشیع کی تفضیلیوں کی کتابوں سے جو تم روایتیں لاتے ہیں وہ ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی روایت تمہارے پاس امام حاکم کی ہے اور امام حاکم کے قول کو ہی ضعیف کہا گیا ہے۔ امام سیوطی نے کہا، میں نے نہیں کہا، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا، اور میں نے تاریخ اسلام کے حوالے دی ہے کہ اتنی بڑی بڑی تاریخ اسلام جو لکھی گئی ان میں کہیں بھی جو ہے یہ نہیں لکھا گیا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ زبردستی کا اٹھا کر تم جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہو گے، کوئی نہیں مانے گا، اور میں تمہارے منہ اس لیے نہیں لگنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ریکارڈنگ میں چیلنج دے دیا کہ جس کو بات کرنی ہو میرے گھر پر، میرے مکان پر، میرے مدرسے میں آئے، روبرو بیٹھے اور بیٹھ کر اپنے دلائل پیش کرے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور تمہارے لیے ایک چھوٹ میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ تم جو میری ریکارڈنگ ہے اس کا حرف بحرف رد کر دو۔ اگر واقعی تم نے رد کر دیا تو میں تمہارے موقف کو مان لوں گا، اپنے موقف سے تائب ہو جاؤں گا۔ اب اس سے بڑی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ حرف بحرف رد کرو اس کا، اور حضرت مولائے اور جو کنڈیشنز میں نے لگائی ہے کہ ان جگہوں سے مولائے کائنات کا مولود کعبہ ہونا ثابت کرو، کر دو آپ، واللہ باللہ تاللہ میں تمہارا موقف مان لوں گا۔ تم قیامت کی صبح تک بھی نہیں کر سکتے ہو بیٹا، اس لیے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میری زبان جو ہے وہ سخت ہو جائے تمہارے لیے اور میں کوئی سخت بات تمہارے لیے کہوں، اس لیے میں نے فون کاٹا، کیونکہ ہر ٹچے آدمی کو میں منہ نہیں لگاتا ہوں، اس کی عزت میں خواہ مخواہ اضافہ ہو جائے گا۔ ایک گمنام آدمی، ایک بے شہرت آدمی کسی گلی کوچے میں پڑا ہوا ہے، اب اس کو میں منہ لگاؤں اور خواہ مخواہ اس کو عالمی شہرت یافتہ بنا دوں، تو میں نہیں چاہتا کہ تم شہرت یافتہ بنو۔ جاؤ میری ریکارڈنگ کا رد لے کر آؤ، اگر واقعی رد رہا میں مان لوں گا۔ ہاں مسٹر تفضیلی، تمہارا تفضیلی ہونا اور مائل بشیت ہونا ایک دم متحقق ہو گیا مجھے۔ جس طرح کی تم نے ابھی زبان استعمال کی ہے میرے پیر و مرشد کے لیے میرا بھگوان، تو بھگوان یعنی اہل حنود کی زبان میں معبود، تو ثم الحمدللہ میرا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کی وحدانیت پر، اس کی یکتانیت پر، اس کی صمدیت پر میرا ایمان و یقین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی میرے نزدیک پوجا کے لائق نہیں ہے۔ ہاں تم شیعوں نے ضرور 12 بھگوان گڑھ رکھے ہیں، وہ 12 ائمہ جن کی تم پرستش بھی کرتے ہو، حالانکہ وہ بزرگان دین ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اب دوسری بات کہ تم نے کہا کہ حضرت امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے، ابے جاہل، بخاری شریف دنیا کے کئی کتب خانوں سے چھپی ہے، تو جن لوگوں نے چھاپا ہے اگر وہ اس میں علیہ السلام کا اضافہ کر دیں تو اس کی نسبت امام بخاری کی طرف کرنا یہ نادرست ہے۔ اب جو بخاری میرے پاس ہے اس میں تو کہیں بھی علیہ السلام نہیں ہے، جو صحیح مسلم میرے پاس ہے اس میں کہیں بھی علیہ السلام نہیں ہے۔ امام بخاری نے لکھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا امام بخاری نے ترجمے کے ساتھ بخاری لکھی؟ آج بخاری ترجمے کے ساتھ چھپتی ہے۔ امام بخاری نے اعراب کے ساتھ بخاری لکھی، آج بخاری اعراب کے ساتھ آتی ہے۔ کیا امام بخاری نے شرح کے ساتھ بخاری لکھی ہے؟ آج بخاری کی ہزاروں شرحیں موجود ہیں۔ تو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ لوگ اپنی اپنی آسانیوں کے لیے اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، شرح بھی کرتے ہیں، پھر جب اسے اپنی طرف سے چھاپتے ہیں تو منشاہی چیزوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ اب جو بخاری سعودیہ میں ملتی ہے اس میں سے بہت ساری احادیث جو فضائل اہل بیت پاک میں، فضائل سرکار رسالت مآب میں تھی، نکال دی گئی، تو کیا اب اسی کو اصل بخاری سمجھو گے؟ جاہلوں کی طرح باتیں مت کیا کرو۔ اور تم نے لکھا، تمہارے بھگوان احمد رضا نے بھی علیہ السلام لکھا، جاہل، واقعی میں تو اتنا بڑا جاہل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رسالہ تعزیہ داری میں کیا لکھا معلوم ہے؟ امام حسین اعلیٰ جدہ و علیہ السلام، اعلیٰ جدہ کا مطلب سمجھتا ہے کہ ان کے نانا علیہ السلام۔ بتا، اعلیٰ جدہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ ڈائریکٹ امام حسین کو حضور اعلیٰ حضرت نے علیہ السلام لکھا ہے۔ بے وقوف، بے وقوف، مہا بے وقوف، بے وقوفوں کے سردار۔ اب میں بولنا نہیں چاہتا ہوں ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کلیم گالیاں دیتا ہے، واقعی میں تو چوتیوں کا سردار ہے کہ رسالہ تعزیہ داری اٹھا ابھی اور دیکھ، اعلیٰ جدہ و علیہ السلام، امام حسین اعلیٰ جدہ و علیہ السلام لکھا ہے یا امام حسین علیہ السلام لکھا ہے؟ تو اعلیٰ جدہ کا مطلب کسی عالم سے جا کے پوچھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے نانا علیہ السلام۔
یہ مطلب ہے اس کا، سمجھا؟ تو حضور کو تو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، تمام انبیاء تمام ملائکہ کو کہہ سکتے ہیں، بجوز انبیاء اور ملائکہ کہ کسی اور کے لیے اہل السنہ کے اندر علیہ السلام لگانا جائز نہیں ہے اہل السنہ میں، سمجھا؟ بے وقوف. اور کہتا شاہ عبد العزیز، ابے گدھے، عزیز نہیں ہے عزیز ہے. اردو ٹھیک کر، تلفظ صحیح کر، اور خبر مشہور کیا ہے، خبر متواتر کیا ہے، خبر واحد کیا ہے، تلقی بالقبول کیا ہے، یہ ساری چیزیں جا کے اندور میں مدرسہ ہے دارالعلوم نوری ہمارا، وہاں جا، ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہوں گے حضرت مولانا نور الحق صاحب قبلہ، ان کے پاس زانوی ادب تہ کر اور جا کر ان سے پڑھ. گدھے آج جو تو بار بار کہہ رہا رضا خانی، احمد رضا والے، بے وقوف، ثم الحمدللہ. آج سنیت انہی لوگوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے ان کو غالب فرمایا، پوری دنیا میں، چونکہ یہ اہل حق کا گروہ ہے. اور تم جیسے اوباش قسم کے لونڈے چند مزاروں پہ بیٹھ کے مورچھل مارنے کا کام اور دھواں اڑانے کا کام کر رہے، اور تم لوگ یہیں تک سمٹ گئے اور دن بدن سمٹ رہے ہو. تمہاری حالتوں کو دیکھ کر، تمہاری جٹھوں کو دیکھ کر، تمہارے گندے پن، ننگے پن اور دین بیزاری کو دیکھ کر نوجوان تم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت میں آ رہے ہیں، چونکہ مسلک اعلیٰ حضرت قرآن و سنت کا مسلک ہے، صراط مستقیم ہے، سلف صالحین کا مسلک ہے، یہ سچی تعلیمات دیتا ہے، یہ افراط و تفریط سے پاک ہے، یہ بد عقیدگی سے اور بدعات و شرک سے بچاتا ہے، اور صحیح منہج صحابہ پر چلاتا ہے. تو جیسا گدھا آدمی کیا سمجھے گا؟ اور سن، ادھر، اور سن، ادھر بیٹا، رک 1 منٹ رک. اور سن بیٹا، میری آڈیو کا حرف بحرف جواب لے کر آ، پھر آگے بات کروں گا. ہاں، کیا لکھا تم نے؟